اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد حسن پانی پت ہریانہ سے آج میں آپ سے شوگر کے متعلق معلومات شیئر کروں گا۔ شوگر کی بیماری کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور ہم نے اس کا کیسے کامیاب علاج کیا۔ آج ہم بات کریں گے تینوں طرح کی شوگر پر۔ اعصابی شوگر یعنی دماغی شوگر، دوسری عضلاتی یعنی معدے کی خرابی سے شوگر، تیسری غدی شوگر یعنی جگر اور گردوں کی گرمی اور سوزش کی وجہ سے شوگر، جس کو بلڈ شوگر بھی کہتے ہیں۔ عام زبان میں اس کو شوگر اور ذیابیطس کہتے ہیں۔ ذیابیطس کو طبی اصطلاح میں ڈائبٹیز میلائٹس کہا جاتا ہے۔ یونانی زبان میں ڈائبٹیز کے معنی گزر جانا ہے اور میلائٹس کے معنی شکر ہے، یعنی اس مرض میں شکر انسانی جسم میں جزو بدن بننے کی بجائے پیشاب کے ذریعے خارج ہوتی رہتی ہے، اس لیے اسے ذیابیطس یعنی شوگر کا مرض کہتے ہیں۔ ذیابیطس کا مرض لبی کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے اعصابی شوگر یعنی اسٹیپ 1، اس کے بعد عضلاتی یعنی اسٹیپ 2، اس کے بعد اسٹیپ 3 یعنی غدی شوگر۔ اعصابی یعنی دماغی اور حقیقی شوگر کی علامات: انسولین پیدا کرنے والا حصہ غدود ناقلہ ہے، یہ جسم میں اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے، جبکہ دوسرے اعضاء اس سے تعلق کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، غدود میں تحلیل اور عضلات میں تسکین ہوتی ہے۔ اعصابی تحریک سے خون میں گلوکوز اور چربیوں کی کثرت کی وجہ سے انسولین کو خلیات میں داخل نہیں ہونے دیتی، یہی حقیقی شوگر ہے۔ مزید علامات اس کی یہ ہوں گی: بار بار پیشاب آنا، پیشاب پر چیونٹیاں جمع ہونا، پیاس کا بار بار لگنا، منہ کا بار بار خشک ہونا، بھوک کا بار بار لگنا، وزن کا دن پرتی دن کم ہونا، ہاضمے کی خرابی، بدن کی گرمی کا کم ہونا، مردوں میں نامردی آ جانا، ذہنی جسمانی اور جنسی قوت ختم ہو جانا، ٹانگوں میں درد، جلن اور چیونٹیاں چلنے کا احساس ہونا، زخموں کا جلدی سے ٹھیک نہ ہونا، بڑے بڑے پھوڑے پھنسی کا ہونا، گردوں کے مقام پر بوجھ رہنا، آنکھوں کی بیماری اچانک ہونا، بلڈ پریشر اکثر لو اور کبھی کبھی زیادہ ہونا، بدن میں تھکاوٹ رہنا، کام کرنے سے بدن کا ٹوٹنا اور آئندہ کام کرنے کی ہمت نہ رہنا، اور کسی کو سفید موتیا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اعصابی غدی تحریک کا مرض ہے، یعنی یہ حقیقی اور دماغی شوگر ہے، یہی اصل شوگر مانی جاتی ہے۔ اس کا علاج اعصابی عضلاتی دواؤں اور غذاؤں سے کریں۔ نسخہ آپ نوٹ کر لیں۔ آپشن 3 رومی 20 گرام لے لیں، کریلے 20 گرام لے لیں، جامن کی گٹھلی 20 گرام لے لیں، گڑمار بوٹی 20 گرام لے لیں، ہرڑ کا چھلکا 20 گرام لے لیں، اندرجو کڑوی 20 گرام لے لیں، کلونجی 20 گرام لے لیں، میتھی دانہ 20 گرام، تخم ہرمل 20 گرام، بروگنیم 20 گرام، کالی مرچ 20 گرام، تخم کاسنی 20 گرام، تمہ جس کو ہنسل بھی کہتے ہیں 20 گرام، سلاجید 20 گرام، کشتہ زمرد 20 گرام۔ ان سب کو صاف ستھری کر کے، تنکے وغیرہ صاف کر کے، مٹی وغیرہ سے پاک صاف کر کے باریک پیس لیں، مہین پاؤڈر کر لیں، اس کا کپڑ چھان کر لیں، اور آدھا چمچ پانی کے ساتھ دن میں 3 ٹائم دیں۔ انشاءاللہ 3 ماہ میں شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ پرہیز میں میٹھا 3 مہینے تک بند کریں، چاول وغیرہ بند کریں، کھیرا ککڑی جو ایسا بھی غذا ہیں ان کو بند کریں، اور عضلاتی یعنی خشکی والی غذا کھائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مریض آپ کو ضرور دعا دے گا اور آپ کا مریض بالکل 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم ذکر کریں گے ٹائپ 2 شوگر کا، جس کو عضلاتی شوگر کہتے ہیں۔ یہ شوگر معدے کی خرابی سے ہوتی ہے۔ اس شوگر میں عضلات میں تحریک، اعصاب میں تحلیل اور غدود میں تسکین کی وجہ سے ذیابیطس یعنی شوگر کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ اس تحریک میں انسولین پیدا ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ باڈی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی،
جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور انسولین کم ہونے کی وجہ سے گلوکوز کو جسم میں خرچ نہیں کر سکتی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جگر میں تسکین یعنی جگر کمزور ہے، اس لیے ایکٹیو ہو کر اسے یوٹیلائز نہیں کر سکتا۔ تب شوگر خون میں بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ پیشاب میں بھی خارج ہونے لگتی ہے۔ ہضم کی خرابی کی وجہ سے زبان اور حلق خشک ہو جاتے ہیں اور بار بار پیاس لگتی ہے۔ معدے میں گیس اور تیزاب کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں۔ شکم میں ریاح بکثرت پیدا ہوتی ہے اور خشکی کی وجہ سے قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سے خون بھی آنے لگتا ہے اور کسی مریض کو کالا موتیا بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی معدے میں درد اور تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے۔ ان مریضوں میں بواسیری مادہ اور زہر کی علامات پائی جاتی ہے اور ان میں کچھ وہمی نفسیاتی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بھوک نہیں لگتی اور جب لگتی ہے تو بہت زیادہ لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ٹھنڈی اور خشک پیدا کرنے والی غذاؤں کا زیادہ استعمال۔ یہ مرض عضلاتی اعصابی تحریک کا ہے، اس لیے اس کا علاج عضلاتی غدی اور غدی اعصابی دوا اور غذاؤں سے کریں۔ اس شوگر میں یہ نسخہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے۔ نسخے کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں ہے جمال گوٹے کا چھلکا، یعنی کہ جمال گوٹا لے لیں اور اس کا چھلکا اتار لیں، تو چھلکا اترا ہوا لینا ہے 1 گرام، اور اس میں کشتا شنگرف لینا ہے، کسی بھی طریقے سے بنایا ہوا ہو، 2 گرام۔ کشتا سونا مکھی آپ بازار سے لے لیں، اس کا ہمدرد کا لے لیں یا کسی بھی کمپنی کا لے لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کشتا سونا مکھی 4 گرام لے لیں۔ کشتا اجرا کی 4 گرام لے لیں۔ رائی سرخ 8 گرام لے لیں۔ گندھک آملہ سار 40 گرام لے لیں۔ پودینہ خشک 40 گرام۔ اجوائن دیسی 80 گرام۔ ان سب کو لے کر باریک پیس لیں، سبھی دوا کو بالکل باریک پیس لیں اور 500 mg کا کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول دن میں 3 ٹائم کھانا کھانے کے بعد پانی سے دیں۔ 2 ماہ یہ دوا کھا لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیزابی مادے خارج ہو جائیں گے، قبض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، لیور کی کمزوری دور ہو جائے گی اور لیور دوبارہ سے طاقتور ہو جائے گا، پورا ایکٹیو۔ اب رہ گیا گودی شوگر ٹائپ 3، یعنی لیور اور گردوں میں گرمی کی وجہ سے اور سوجش کی وجہ سے بلڈ شوگر۔ دراصل یہ شوگر گردوں میں سوجن کی وجہ سے ہوتی ہے اور لیور میں گرمی ہوتی ہے۔ اس میں پیشاب کا رنگ زرد اور جل کر آتا ہے، بدن میں چبھن، نیند کی بے چینی، ہاتھ پاؤں میں جلن، سر اور کن پٹیوں پر درد، تھکاوٹ اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، گردوں پر مسلسل دباؤ رہنے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یوریا بڑھ جاتا ہے اور عضلات میں تناؤ آ جاتا ہے۔ اس وقت بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کیونکہ غدود میں تحریک کی وجہ سے وہ سکڑ جاتے ہیں اور گلوکوز جگر کی طرف نہیں جاتا اور وہ گردے تک رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شوگر صرف خون میں ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بلڈ شوگر کہتے ہیں۔ یہ شوگر پیشاب میں خارج نہیں ہوتی۔ اسباب اس کا ہے گرم خشک غذا اور دوا کا زیادہ استعمال۔ گرم خشک دوا اور غذا کا زیادہ استعمال، اس کی وجہ سے یہ بلڈ شوگر ہوتی ہے، کیونکہ گرمی خشکی کا میٹر ہے۔ یہ غدی عضلاتی تحریک کا مرض ہے، اس کا علاج غدی اعصابی اور اعصابی غدی سے کریں، اور اس شوگر میں نسخہ بہت ہی مجرب اور مفید نسخہ ہے۔ نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں۔ نسخہ یہ ہے، اس میں لینا ہے آپ کو کشتا صدف، کشتا زمرد، کشتا یاقوت، کشتا شاخ مرجان، کشتا عقیق، کشتا زہر مہرا خطائی، کشتا یشب، کشتا چاندی۔ آپ یہ کشتے بھی لے سکتے ہیں اور پشٹی بھی لے سکتے ہیں۔ بیدنات کی سبھی پشٹی آتی ہیں، تو آپ اس میں کشتے کی بجائے پشٹی بھی لے سکتے ہیں، آپ پشٹی لے لیں اگر کشتے نہ بھی لیں تو۔ سبھی کشتوں کا وزن برابر وہ ہے۔ ان سب کشتوں کو لے کر یکجان کر لیں اور 250 mg یا 500 mg کا کیپسول بھر لیں۔ دن میں 2 یا 3 بار تازے پانی سے دیں۔
1 یا 2 ماہ استعمال کرائیں، انشاءاللہ بلڈ شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی حضرات یہ نسخہ نہیں بنا سکتے تو یہ نسخہ بنا لیں، یہ بہت چھوٹا نسخہ ہے، وہ بڑا نسخہ ہے، اگر کوئی حضرات نہیں بنا سکتے تو پھر یہ بنا لیں۔ کشتہ بیضہ مرغ ہے اس میں، اور کشتہ صدف، بس 2 کشتے ہیں۔ ہم وزن لے کر یکساں کر لیں اور 250 mg کے کیپسول یا 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول دن میں 2 بار بنا میٹھے کے دودھ سے چھلکا سب گول ملا کر دیں، دودھ میں چھلکا سب گول ملا لیں اور اس کے ساتھ یہ دیں۔ انشاءاللہ لیور کی گرمی، جگر کی گرمی اور گردوں کی گرمی ختم ہو کر یہ شوگر جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تینوں شوگر کے مجرب علاج ہیں۔ اگر حکم حضرات کی تشخیص صحیح ہوگی تو انشاءاللہ آپ شوگر کا علاج گارنٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ خدا حافظ۔